اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام علیکم، میرے ساتھیوں میں تشریف فرما ہے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان، آپ معروف عالم دین ہیں۔ مولانا صاحب، صغیر بھٹی نے سائیوال سے پوچھا ہے کہ عید قربان کے موقع پر قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صغیر بھٹی صاحب و باقی سامعین کرام، قربانی کو عربی زبان میں الاضحیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جانور ہوتا ہے جسے عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کی خاطر قربان کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے ان نمایاں اور امتیازی شعائر اور عبادات میں سے ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت اور تمام دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یعنی جس طرح نماز صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اسی طرح قربانی بھی صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ یہاں نسک میں جن تمام عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، قربانی بھی ان میں ہی شامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 سالوں میں بدستور قربانی کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے لیے بطور عبادت مقرر فرمایا ہے، لہٰذا اس پر شروع اسلام سے مسلمان عمل پیرا رہے ہیں، اور آج بھی اس پر مسلمان نہایت مذہبی جوش و خروش اور اہتمام سے عمل کرتے ہیں۔ قربانی کن لوگوں پر ضروری یا واجب ہے، تو اس حوالے سے شریعت نے اس کو انسان کی استطاعت اور گنجائش کے ساتھ مربوط کیا ہے، یعنی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے کم از کم ایک جانور یا بڑے جانور جیسے اونٹ، بیل، گائے وغیرہ میں سے ایک حصے کی قربانی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یعنی جس بھی کسی شخص کے پاس مالی استطاعت اور گنجائش ہوتے ہوئے وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس استطاعت اور مالی گنجائش کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ذاتی بنیادی اخراجات اور بال بچوں کے اخراجات کے بعد اتنے پیسوں کی گنجائش ہے جس سے وہ قربانی کا جانور یا ایک حصہ خرید سکتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا لازمی ہے۔ جیسے کسی کی ماہانہ تنخواہ اتنی ہے جو اس کے گھریلو اخراجات اور جانور کی قیمت خرید کے لیے کافی ہے، تو اس بندے کے حق میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ قرض دار ہے تو اسے قرض کی ادائیگی کی فکر پہلے کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی قرض کی واپسی میں ٹائم ہے اور قرض دار نے اسے مہلت اور ٹائم دیا ہوا ہے، یا قربانی کا جانور خریدنے کے بعد قرض کی ادائیگی کے لیے رقم کافی ہے،
تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ ایسے قرض کو قربانی سے جان چھڑانے کا بہانہ یا عذر نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لے کہ قربانی کا جو ایک جانور گھرانے کا سربراہ قربان کرتا ہے وہی پورے کنبے کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنے کا لازمی حکم نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، یعنی ہر مسلمان گھرانے پر سال میں ایک قربانی لازمی ہے۔ اس میں گھرانے کا سربراہ کوئی مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں۔ مثلا کوئی بیوہ خاتون اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے تو پھر ان پر قربانی لازمی ہے۔ اس وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں ملے گی کہ گھر کا کوئی مرد سربراہ نہیں ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ جس قسم کے جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ احادیث میں بیان کردہ عیوب اور بیماریوں سے پاک ہوں، اور ان کے عمر کی حد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عمر کی حد کے مطابق ہو۔ اونٹ 5 سال مکمل، گائے 2 سال مکمل، بکرے بکریاں اور بھیڑ دمبے کا 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا صحت مند اور موٹا تازہ ہو تو 6 ماہ والے کی بھی اجازت ہے۔ عیوب کے حوالے سے جانور کانا نہیں ہونا چاہیے جس کا کانا ہونا بالکل واضح ہو، لنگڑا نہ ہو جس کی لنگڑاہٹ بہت نمایاں ہو، اتنا بیمار جانور نہ ہو جس کی بیماری نمایاں طور پر واضح ہو، اور اتنا کمزور، نحیف اور لاغر جانور نہ ہو جس کی ہڈیوں کے اندر کوئی گودا ہی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔